دانیال چودھری صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ اچانک آج کیا ہوا؟ باقاعدہ اجازت دے دی گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایڈوکیٹ جنرل کے ہی بیان کی بنیاد پر پھر اجازت برقرار رکھی, کل تک بھی سب ٹھیک تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ملے ہیں انتظامیہ کے افراد سے, انہوں نے بالکل ابھی 24-48 گھنٹے پہلے تک کہہ رہے سب اوکے. آج اچھا اجلاس ہو گیا, آج ہی اجلاس میں ریکمنڈیشن ہو گئی کہ کل یہ نہیں کرنے دو جلسہ, آج ہی کینسل ہو گیا, آج ہی پنجاب میں 144 لگ گئی. یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا آج دانیال صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم ادامی صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو سر. لیکن مجھے, میرے بھائی ہیں, وکیل ہیں, لیکن مجھے آج بڑی خوشی ہوئی بات کر کے جب وہ اپنی فنڈامنٹل رائٹس اور آئینی حقوق کی بات کر رہے تھے. وہ کون سے آئین کی بات کر رہے تھے جس کو یہ پارلیمان میں پھاڑتے ہیں جب سیشن ہوتا ہے, یا اس آئین کی بات کر رہے تھے جس کی نافرمانی کے لیے انہوں نے کہا اور سول نافرمانی کی بات کی اور جس کو آگ لگایا؟ یہ اپنی بھونکلاہٹ کے شکار ہیں. ان کو گورنمنٹ نے بڑا کیٹیگوریکل 2-4 چیزوں کے اوپر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. جی, پہلی چیز یہ تھی کہ دیکھیں لوکیشن آف دا جلسہ, لوکیشن انہوں نے وہ طے کی جو میں اب آپ کراچی کے ہیں, لاہور کے, میں آپ کو اگزامپل لیتا ہوں, جس طرح آپ کر لیں گول منڈی کہ 50 بندہ کھڑا ہو تو جلسہ بن جائے. آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکیشن انتظامیہ نے کہی تھی. لوکیشن وسیم ادامی صاحب, وہ ان کی ہمیشہ سے ترنول پریفرنس رہی ہے کہ اس میں 500 بندہ بھی رہے تو ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو اور کہیں کہ او ہو لاکھوں کا مجمع تھا. دوسری انہوں نے بات کی آئینی حقوق کی. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تاریخ اور لوکیشن ہے جو انتظامیہ نے دی تھی ان کو. وہ وسیم ادامی صاحب, آئینی حقوق سب سے زیادہ ہمارا ان لوگوں پہ ہے جو لوگ اسلام آباد اور راول پنڈی میں رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جتھا, کوئی موب ان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کرے. کوئی جتھا, کوئی موب, کوئی جلاؤ گھراؤ کی مینٹیلٹی والا آ کے بیٹھ جائے اور پھر ان کے آئینی حقوق کو کی دھجیاں اڑائے. ہمارا جو ایز اے گورنمنٹ رول ہے ٹو پروٹیکٹ ان لوگوں کا آئینی حقوق جو وہاں رہتے ہیں, جو وہاں کے ووٹرز ہیں, جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, اور اسی طرح اسی کے ساتھ جو سیفٹی, یہ تو دھرنے دینے کے لیے نہیں آ رہے, یہ تو جلسے کے لیے آ رہے تھے. ان تمام چیزوں کو, خود الیکشن لڑے, اسلام آباد سے خود رہائشی ہیں, ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا بھی, جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں, ان تمام چیزوں کے ساتھ جو حکومت کا فیصلہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ حکومت سے زیادہ جو فیصلہ ہے یہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کا ہے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جو سیکیورٹی کلیئرنس دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی کہ آپ اس ٹائم آپ کا جو یہ ایونٹ ہے وہ رسک فری ہے یا نہیں ہے. تو گورنمنٹ پہلے اجازت کیوں دی گئی تھی دانیال صاحب, پہلے کیوں اجازت دے دی گئی تھی یعنی اسی جلسے کی؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں, ہم تو آج بھی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں. کس شرط ہمیں تو وی ہیو نو ایشو, کس شرط مطلب کسی شرط پہ بھی نہیں. ہم تو اس جتھے موب کو ہمیشہ ہم نے اجازت دی, آگے بھی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی سرٹن چیزیں ڈو ناٹ فال انٹو دا پلیس, اسپیشلی سیکیورٹی میجرز, تو انہوں نے بھی یہ کرتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, جب بھی سیکیورٹی کنسرنز ہوتے رہے ہیں تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں. اور کے پی کے میں جہاں سے آ رہے ہیں وہاں جلسہ کر لیں. یہاں تو انہوں نے جلسے کر کے دیکھ لیا اپنی جلسیاں. وہ اسلام آباد میں کیا تو 200 بندہ, پنڈی میں کیا تو 400 بندہ, کہیں کیا تو 600. آپ کہہ رہے ہیں دانیال صاحب, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اجازت دینے میں مسئلہ نہیں ہے, ابھی حالات ایسے نہیں ہیں, سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم اجازت دے رہے ہیں, ورنہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے آپ کی بھی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے. ہم وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ وڈ سبٹاج دا نیشنل سیکیورٹی آف دا کنٹری. جب آپ کے ملک میں ایک ٹیم آ رہی ہے, ہم دوبارہ ان تمام چیزوں کا اسٹیک پہ نہیں لے کے جا سکتے. شعیب صاحب, جب دانیال صاحب جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے کل, سیکیورٹی تھریٹس ہیں, جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اور یہ لوگ اجازت نہیں دیتے تھے کی وجہ سے, تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ گورنمنٹ ایک جلسے کی سیکیورٹی مینیج نہیں کر سکتی. کیسی حکومت ہے یہ؟ تو ہم تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ ہمارا آئینی, سب سے پہلا ہمارا واٹ از آر ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ دا لوکلز اینڈ پیپل لیونگ ان دا ویسینٹی. ہم جلسے کی اجازت یا اجازت نہ دینا نہیں ہے. ہماری سب سے زیادہ سیکیورٹی اور سیفٹی ان لوگوں کی ہے جو وہاں رہتے ہیں, جو وہاں مقیم ہیں, اور جو وہاں سے جن کا گزر بسر کام چیزیں ہر چیز ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. جہاں آپ نے جس لوکیشن کی بات کی ہے وہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے. وہاں 500 بندہ کھڑا ہو تو پورا شہر چوک ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ جب ایسے سیکیورٹی کنسرنز آ جائیں اس کے ساتھ, تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ کوئی تھریٹس کو ایلیمنیٹ کر سکو. ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جو سیکیورٹی ایجنسیز جو آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس دیتی ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار دم ٹو کنڈکٹ. شعیب شاہین صاحب, یہ آپ نے وجوہات سن لی تھی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو سے بھی کہ تفصیل سے انہوں نے بتا دیا کہ کیوں.